کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آج آپ سے صرف ایک سوال پوچھا جائے کہ ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے، تو کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا؟ ہر سال ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے دل سے ضرور پوچھنا چاہیے: کیا ہم نے اس عظیم شخصیت کی زندگی کو سمجھا بھی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 107۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کسی ایک قوم، ایک علاقے یا ایک زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کے کروڑوں لوگ آپ کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتارنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں، صرف جذبات کا اظہار کافی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی ہی سچی محبت کی نشانی ہے۔ یہی ربیع الاول کا سب سے اہم سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ ہماری بہت سی پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی کتاب سے رشتہ کمزور کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سننے تک محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ سورہ الاحزاب آیت 21۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کی کامیابی کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ جب انسان اپنے کاروبار میں ایمانداری اپناتا ہے، اپنے گھر میں رحم اور نرمی سے پیش آتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچاتا ہے، تب اس کی زندگی میں سنت کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صرف باتیں نہیں سنی بلکہ ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سنائی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم معلوم ہوتی تو وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر آیت 7۔ یہی وہ اصول ہے جس نے پہلی پیڑھی کے مسلمانوں کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ اسی وجہ سے ان کا کردار پوری انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ آج ربیع الاول ہمیں بھی یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں۔ کیا ہماری نماز پہلے سے بہتر ہوئی؟ کیا ہماری تلاوت بڑھی؟ کیا ہمارے اخلاق میں نرمی آئی؟ کیا ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے؟ کیا ہم نے کسی غریب کی مدد کی؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو روکا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ابھی بھی نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا راستہ کھلا ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کی راہ ہے۔ جب یہ راہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے تب ہمارے گھر بدلتے ہیں، ہمارے رشتے بہتر ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق سنورتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ربیع الاول آئیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن
اور صحیح سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم صرف محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید پیدا کرتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے، ان کے اخلاق کو سنوارنے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے میں گزری۔ آپ نے کبھی لوگوں کو صرف باتیں نہیں سکھائیں بلکہ ہر حکم پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت آج بھی ہر مسلمان کے لیے سب سے مکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم سے روکتا ہے۔ سورہ النحل آیت 90۔ غور کیجئے، اس ایک آیت میں انسان کی پوری زندگی کے لیے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اور ظلم سے بچنا، یہی وہ اخلاق ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں، اپنے بازاروں اور اپنے سماج کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ہماری بہت سی مشکلوں کی وجہ اخلاق کی کمی ہے۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے، وعدہ توڑنا معمولی بات سمجھی جانے لگی ہے، غصہ، نفرت اور بدزبانی رشتوں کو کمزور کر رہی ہے، جبکہ اسلام نے انسان کو سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ صحیح ہے بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی اصل خوبی اس کا اچھا کردار ہے۔ اگر نماز کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں، اگر روزے کے ساتھ سچائی نہیں، اگر عبادت کے ساتھ لوگوں کے حقوق کا احترام نہیں، تو انسان کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور اہم بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ رحمت اور نرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، بچوں پر شفقت فرمائی، بزرگوں کی عزت کی، غریبوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سوچئے، اگر ہمارے دلوں میں رحم، معاف کرنا اور دوسروں کی بھلائی کی خواہش پیدا ہو جائے تو کتنے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کتنے رشتے پھر سے جڑ سکتے ہیں، کتنے گھروں میں سکون لوٹ سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں کسی پر الزام لگانا، کسی کی توہین کرنا یا بنا تحقیق کر کے باتیں آگے پہنچا دینا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک مومن کو ہر بات میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کا تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ الحجرات آیت 6۔ یہ آیت آج کے دور میں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کسی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی سچائی جان لینا، کسی پر الزام لگانے سے بچنا اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا، یہی اسلامی اخلاق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی تعلیم بھی دی۔ آپ کی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ آپ کے بلند کردار کی گواہی تھی۔ اگر آج ہر مسلمان اپنے کاروبار میں ایمانداری اپنائے، اپنے وعدے پورے کرے اور لوگوں کا حق ادا کرے تو بہت سے مسائل اپنے آپ کم ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح ہے مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دھوکہ، فریب اور بے ایمانی اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔
ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں سچائی اور امانت داری کو اپنائے۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنے کردار کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں، کیا ہمارے رشتہ دار ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، کیا ہمارے بچے ہم سے دین اور اچھے کردار کی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہم ان کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، کیونکہ سچی محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جسے ربیع الاول ہر سال ہمیں پھر سے یاد دلاتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور اہم حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے، صبر اور شکر کا بہترین نمونہ تھی۔ حالات کیسے بھی رہے، آپ نے ہر موقع پر اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلاق آیت 3۔ یہ آیت ہر مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے۔ انسان جب اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے۔ توکل کا مطلب کوشش چھوڑ دینا نہیں بلکہ حلال طریقے سے کوشش کرنا اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صبر کی بھی تعلیم دی۔ مشکل وقت میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 153۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہوتا ہے۔ اگر اسے نعمت ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو ہر حال میں مضبوط بنائے رکھتی ہے۔ نعمت ملے تو تکبر نہیں بلکہ شکر، مصیبت آئے تو شکایت نہیں بلکہ صبر۔ ربیع الاول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام ہماری پوری زندگی کا راستہ ہے۔ گھر میں، بازار میں، رشتوں میں، کاروبار میں، ہر جگہ اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائی دینی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار انصاف اور امانت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ النساء آیت 58۔ اگر یہ ایک آیت ہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو گھروں میں، دفتروں میں، کاروبار میں اور پورے سماج میں بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، کیا ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات آگے نہیں بڑھاتے جو کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں دے ہے تو ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی بھی بہت تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے،
اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی، ادب اور خدمت کا معاملہ کرے۔ ربیع الاول کا اصل فائدہ تبھی ہوگا جب یہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں اچھی تبدیلیاں باقی رہیں۔ اگر ہماری نماز پہلے سے بہتر ہو جائے، اگر ہماری زبان پہلے سے زیادہ سچی ہو جائے، اگر ہمارے اخلاق میں نرمی آ جائے، اور اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چاہت بڑھ جائے، تو یہی اس مہینے کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی ہمارے چہروں، ہمارے مال یا ہماری شہرت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی لیے آئیے ہم اس ربیع الاول اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، صحیح سنت کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ایک اور اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا صرف الفاظ کافی ہیں یا پھر اس محبت کا اثر ہماری زندگی میں بھی دکھائی دینا چاہیے؟ قرآن مجید ہمیں اس کا بہت واضح جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی محبت کا سب سے بڑا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ جب انسان اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تبھی اس کی محبت عمل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ آج ہم سب کو اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے؟ کیا ہماری نماز میں خشوع بڑھ رہا ہے؟ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں یا اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولنے کی عادت بنا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہی وہ سوال ہیں جو ہر مومن کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح ہے بخاری اور صحیح ہے مسلم۔ یہ حدیث ہمیں استقامت کی تعلیم دیتی ہے۔ بہت بڑا عمل کر کے چھوڑ دینا اس سے بہتر نہیں، بلکہ تھوڑا عمل کر کے اسے ہمیشہ جاری رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہر دن کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرے، ہر دن درود شریف پڑھے، ہر دن ایک نیک کام کرنے کی کوشش کرے اور ہر دن کسی ایک گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، تو یہی چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح ہے بخاری اور صحیح ہے مسلم۔ سوچئے، اگر ہر مسلمان اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے تو ہمارا سماج کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اسلام صرف مسجد کے اندر کی عبادت نہیں سکھاتا، بلکہ مسجد سے باہر بھی انصاف، رحمت، امانت داری اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ المائدہ آیت 2۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اپنے سماج میں بھی بھلائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہمیشہ حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की सीरत किसी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने तक महदूद नहीं है। यह पूरी जिंदगी के लिए रहनुमाई है। जब तक इंसान जिंदा है उसे हर दिन अपने किरदार, अपने ईमान और अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर इस रबीउल अव्वल के बाद हमारी नमाज पहले से बेहतर हो जाए, हमारी जबान झूठ और गईबत से महफूज हो जाए, हमारे दिलों में लोगों के लिए रहम पैदा हो जाए, हमारे घरों में कुरान की तिलावत बढ़ जाए और हमारी जिंदगी में सुन्नत की झलक दिखाई देने लगे, तो यही इस महीने का सबसे बड़ा हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को तकवा से भर दे, हमारे अखलाक को बेहतर बना दे और हमें हर उस काम की तौफीक दे जो उसकी रजा का जरिया बने। आमीन। आखिर में आइए एक बार फिर अपने दिलों की तरफ लौटते हैं। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। हर गुजरता हुआ दिन हमें आखिरत की ओर करीब कर रहा है। एक दिन हम सबको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, जहां न माल काम आएगा, न शोहरत और न ही दुनिया का कोई ओहदा। वहां काम आएगा तो सिर्फ सच्चा ईमान और नेक आमाल। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिस दिन न माल फायदा देगा और न औलाद, मगर वह शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर आए। सूरह अश्शुरा आयत 88 और 89। इसीलिए रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम अपने दिलों की इस्लाह करें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को कुरान और सही सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके की पैरवी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वह बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। सूरह अल अहजाब आयत 70 और 71। ये आयत हमें बताती है कि कामयाबी का रास्ता अल्लाह का डर, सच्ची बात, नेक आमाल और अल्लाह व उसके रसूल की इताअत है। इसलिए हमें हर दिन अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। अगर कोई कमी नजर आए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से हिदायत और इस्तिकामत की दुआ करते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है और जो कोई दीन में सख्ती करेगा दीन उस पर घालिब आ जाएगा। इसीलिए सही रास्ते पर चलो, मियाँ नारवी इख्तियार करो और अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखो। सही है बुखारी। ये हदीस हमें सिखाती है कि दीन पर अमल इखलास, तवाजुन और इस्तिकामत के साथ करना चाहिए। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक मोमिन की पहचान यह है कि वह अपने रब की तरफ रुजू करता है, तौबा करता है और फिर नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। आइए इस रबीउल अव्वल हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे, सही सुन्नत को सीखेंगे, अपने अखलाक को बेहतर बनाएंगे, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करेंगे और हर उस काम से बचेंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमें कुरान और सही है सुन्नत पर मजबूती से चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे घरों में सुकून, रहमत और बरकत नाजिल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रबीउल अव्वल के इस अहम पैगाम को कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में समझ सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بھی ضرور دبائیے تاکہ ایسی علمی اور اصلاحی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔